یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ واجب الاحترام علماء کرام، انتظامیہ کمیٹی، میرے نوجوان بزرگوں اور مسلم بھائیوں، مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج ہم آپ کے علاقہ کاموکی میں جامع مسجد قدس میں درس قرآن کے عنوان سے جمع ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کا آنا، بیٹھنا، سننا، ہمارا سنانا اپنی جناب میں قبول و مقبول فرمائے۔ اللہ نے دنیا میں کتابیں بھی نازل کی، ان کتابوں کو پڑھانے والے معلم انبیاء کی شکل میں وہ بھی بھیجے۔ ہمارے حصے میں قرآن آیا، کسی کے حصے میں تورات آئی، کسی کے حصے میں انجیل اور زبور آئی، کسی کے حصے میں صحیفے آئے۔ انبیاء میں سے بھی کسی کے حصے میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، کسی کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، کسی کے حصے میں حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام، یعقوب اور یوسف علیہ السلام، لیکن ہمارے حصے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ دنوں میں بھی کسی کے حصے میں ہفتہ آیا، کسی کے حصے میں اتوار آیا، آپ کے حصے میں الحمدللہ جمعہ آیا۔ عبادات کے لیے بھی کچھ تہوار مقرر کیے گئے۔ اللہ نے آپ کے لیے حج جیسا تہوار بھی دیا، رمضان المبارک جیسا مہینہ بھی دیا، لیکن ایسے نہیں کہا کہ ہم نے مہینہ مقرر کر دیا ہے، تمہارا جس طرح دل چاہے تم روزہ رکھو، جس طرح جی چاہے تراویح پڑھو، جس طرح جی چاہے نماز پڑھو، جس طرح جی چاہے قرآن پڑھو یا قرآن کے ساتھ جو مرضی سلوک کرو۔ ہر ایک چیز کے لیے اللہ نے پھر ہدایات دی۔ نماز تو سبھی پڑھتے ہیں، شیعہ بھی پڑھتے ہیں، قادیانی بھی پڑھتے ہیں، بریلوی بھی پڑھتے ہیں، دیوبندی بھی پڑھتے ہیں، بلکہ ان کی مسجدیں ہماری مسجدوں سے اکثر بڑی ہوتی ہیں۔ اہل حدیث بھی نمازیں پڑھتے ہیں، داڑیاں بھی تقریباً چھوٹی بڑی ہر مسلک کے لوگ رکھتے ہیں۔
رمضان میں رونق بھی تقریباً ہر مسلک کے ہاں لگتی، ہر مسلک کے مدارس میں قرآن بھی پڑھا جاتا ہے، اور یہی قرآن جو آپ کی مسجد میں ہے، یہی بریلویوں کی مسجد میں ہے، یہی دیوبندیوں کی مسجد میں ہے، یہی شیعوں کی مسجد میں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن ظلم یہ ہے، قرآن کے معانی جو ہمارے ہاں ہیں، جو مفہوم ہمارے ہاں ہے، وہ دوسروں کے ہاں نہیں۔ سنت کی جو تعریف ہمارے ہاں ہے وہ دوسروں کے ہاں نہیں۔ نماز کا جو طریقہ ہمارے ہاں ہے دوسروں کے ہاں نہیں۔ جبکہ بریلویوں کا، دیوبندیوں کا، شیعوں کا، اہل حدیثوں کا رسول ایک۔ جب رسول ایک ہے تو اسی رسول نے کہا کہ نماز ویسی پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ یہ حکم سب کو ہے۔ پھر اگر ہم سارے اسی رسول کے ماننے والے ہیں تو پھر ہماری نمازیں مختلف کیوں ہیں؟ قرآن پڑھنے کا حکم قرآن میں ہے، ہم پڑھتے ہیں، لیکن دنیا میں جتنی عظیم کتاب قرآن مجید ہے، کوئی اور کتاب نہیں، لیکن جتنا ظلم اسی قرآن کے ساتھ ہوتا ہے کسی اور کتاب کے ساتھ نہیں ہوتا۔ مسلمان بھی اس کے کئی طریقے اپنائے ہوئے ہیں۔ ہم کچھ تو لکھ کر گلے میں باندھ لیتے ہیں، کچھ پلیٹوں میں لکھ کر گھول کے پی جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ نان مسلم قرآن کا احترام نہیں کرتے۔ ادب تو ہمارے ہاں بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ادب کا معیار کیا ہے؟ غلیف میں لپیٹ لو قرآن کو، غلاف میں ریشمی غلاف ہو، اونچا رکھو جہاں کسی کا ہاتھ نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی بھولے سے اٹھا کے پڑھ ہی لے۔ اور شیطان نے اس کا نام کیا دیا ہے جی؟ قرآن کا ادب ہے۔ نیچے پیٹھ ہوتی، اوپر رکھیں سب سے، اور جب کوئی جھگڑا ہوگا لوگ کہیں گے قرآن اٹھا، تو نے یہ بات کی تھی یا نہیں کی تھی؟ تو نے میرے پیسے دینے ہیں کہ نہیں دینے ہیں؟ اب وہ قرآن سیڑھی لگائیں گے، وہ قرآن اٹھائیں گے۔ یہ سطحی مقاصد قرآن مجید کے ہم نے اپنا لی، حالانکہ یہ اتنی عظیم کتاب تھی کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے اگر دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہوتی، فرمایا لو ان قرآنا سجرت به الجبال، اگر زمین میں کوئی ایسا کتاب، قرآن مجید کوئی زمین میں ایسا ہوتا، ایسی کتاب موجود ہوتی، سجرت به الجبال، اس سے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے چلایا جاتا، او قطعت به الارض، زمین کا سینہ چیرا جاتا، او کلم به الموتى، یا مردوں سے باتیں کروائی جاتی، مردوں سے کلام کرایا جاتا، تو وہ یہی قرآن تھا۔ یہ ساری خوبیاں، ساری تاثیر ہم نے اسی قرآن پاک میں رکھ دی ہے، لیکن ہم نے سطحی مقاصد، مکان نیا لے لو تو نئے مکان میں سب سے پہلے دادی اماں بتائے گی قرآن لے جاؤ، پھر نمک لے جاؤ، پھر جھاڑو لے جاؤ،
یہ قرآن کا ادب ہے۔ ہم نے جن ستی مقاصد کے لیے اگر دلہن کو گھر سے رخصت کرنا ہے کہ بڑا آدمی بزرگ قرآن کو اٹھائے گا، دلہن کو اس کے نیچے سے گزارے گا، قرآن کے سائے میں ہم نے رخصت کر دیا۔ اندرون سندھ چلے جاؤ تو جہالت کا وہ عالم ہے، محض اپنی جائیدادیں بچانے کے لیے بچیوں کا نکاح قرآن کے ساتھ کر دیا جاتا ہے تاکہ جائیداد بھی گھر میں رہے، بیٹی بھی گھر میں رہے۔ قرآن کے ساتھ ہم کتنے کتنے ظلم کرتے ہیں۔ آج دنیا میں کوئی بھی شخص حکیم یا ڈاکٹر کے لکھے ہوئے نسخے کو سونے یا چاندی کی ڈبیا میں بند کر کے گلے میں لٹکا لے، کینسر کی بیماری میں، ٹی بی کی بیماری میں، بخار میں، آپ کہتے ہیں میاں یہ تو پاگل ہے، ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ میڈیکل اسٹور سے یہ دوائیاں لے کر استعمال کرو، اس نے نسخے کو ہی گلے میں باندھ لیا، کتنا پاگل ہے۔ آج پوری کی پوری مسلم قوم قرآن کے نسخے کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے اور کوئی کسی کو پاگل نہیں کہتا۔ ہمارا ایک کلچر بن چکا ہے، اور اگر ڈاکٹر کے نسخے کو کوئی پانی کے گلاس میں گھول کر پیے، آپ کہتے ہیں یہ احمق اور پاگل اور بے وقوف ہے۔ یہی سلوک مسلم برادری قرآن مجید کے ساتھ کرتی ہے، مگر کوئی کسی کو پاگل نہیں کہتا۔ آج قرآن جن بھگانے کے لیے رہ گیا، جن نکالنے کے لیے رہ گیا۔ سورہ بقرہ پڑھو گے تو جن بھاگ جائے گا، فلاں سورت پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا، فلاں سورت پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا۔ ارے یہ تو قرآن مجید کے اضافی فائدے ہیں جو رب العالمین نے بونس کے طور پر آپ کو عطا کر دیے، قرآن کے یہ مقاصد نہیں۔ شیطان تو اذان دینے سے بھی بھاگتا ہے، مگر اذان کا یہ مقصد نہیں۔ وہ فوائد اللہ رب العالمین غریبی میں آپ کو مہیا کرتا ہے، آپ قرآن کے اصل مقاصد کو بھول بیٹھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں سے کفار ڈرتے نہیں۔ آپ کے قرآن کی عظمت جو آپ کے دلوں کے اندر ہے، جب کفار دیکھتے ہیں کہ یہ تو خود قرآن کو گھول گھول کے پیے چلے جا رہے ہیں، ان کو جرأت ہوتی ہے، کوئی پھاڑ کے آگ لگا دیتا ہے، کوئی اس کی توہین کرتا ہے، کوئی لیٹرینوں میں اس کو ڈال دیتا ہے۔ اور مسلمانوں کی زندگی، مسلمانوں کی غیرت، مسلمانوں کی برداشت کے کیا عالم، ہم یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کر کچھ نہیں پاتے، ہمارے بس میں نہیں، ہمارے اختیار میں نہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے آ کر کے مسئلہ پوچھا، امام صاحب اگر کوئی شخص میرے سامنے میرے نبی کی، میرے پیغمبر کی توہین کرتا ہو تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا تمہیں اس کو دنیا پہ رہنے کا حق نہیں دینا چاہیے۔ اس نے کہا کہ امام صاحب اگر میں اس قابل نہ ہوں، میں کمزور ہوں، میں ایسا نہ کر سکتا ہوں، تو امام صاحب نے فرمایا پھر تجھے دنیا پہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ سیدھی بات۔ اور ہم جس طرح قرآن کی عزت کر رہے ہیں، کافر اس سے زیادہ توہین تو نہیں کر رہے نا، کافر اس سے زیادہ توہین تو نہیں کر۔ مسلمان قرآن کے ساتھ، حالانکہ اتنی عظیم کتاب تھی، اتنی عظیم کتاب تھی، اللہ کے حبیب نے فرمایا دنیا کی کسی کتاب کے بارے میں نہیں فرمایا۔ قرآن کا طالب علم قرآن سیکھنے، قرآن پڑھنے، یاد کرنے، اس کے ارادے سے جب گھر سے نکلتا ہے
جب گھر سے نکلتا ہے، حالانکہ دنیا میں اور بھی لوگ ہیں، آپ دیکھتے ہیں جب وہ اپنی گاڑی سے نکلتے ہیں تو زمین پہ ان کے قدم نہیں پڑتے، لوگوں نے گرین کلر کے، ریڈ کلر کے کارپٹ بچھائے ہوئے ہوتے ہیں، اسٹیج تک سامنے آ کر کالے جھنڈے، ہرے جھنڈے والی گاڑی رکے گی، صاحب اتنے کمزور ہوتے ہیں دروازہ خود نہیں کھول سکتے، گاڑی رکے گی بیٹھے رہیں گے، وہ ڈرائیور گاڑی روک کر اپنا دروازہ کھول کر آگے سے گھوم کر آئے گا، پھر ان کا دروازے کا ہینڈل کھینچ کر کھولے گا، پھر اشارہ کرے گا صاحب باہر تشریف لائیں گے، کارپیٹ بچھا ہوگا، اس پہ چلتے 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 اسٹیج تک آئیں گے، آپ دیکھیں گے اور آپ کہتے ہیں کہ یار کیا عزت ہے اس بندے کی، کیا ٹور ہے اس، زمین پہ جوتے کو مٹی بھی نہیں لگ رہی، گاڑی سے نکلا سیدھا قالین پہ پاؤں آیا اور اسٹیج تک قالین بچھا ہوا ہے اس کے قدموں تلے، کتنا وقار والا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں، کبھی آپ آنکھیں بند کر کے ان کی عزت کا تصور بھی کرو، ان کی عزت کا بھی سوچو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب یہ بچے قرآن پڑھنے کی نیت سے اپنے گھر سے، اپنے مدرسے کی طرف نکلتے ہیں، اللہ کی رحمت کے فرشتے گھر سے لے کر مسجد تک ان کے قدموں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ یہ عظمت قرآن کی ہے، یہ قرآن کی ہے۔ قرآن تو بڑی عظیم کتاب، آپ کے بیٹے کی شادی پہ، بیٹی کی شادی پہ نواز شریف آ جائے، زرداری آ جائے، عمران خان آ جائے، یا وہ قمر جاوید باجوہ صاحب آ جائیں، یا حاضر سروس کوئی آ جائے اور وہ آ کر اور کچھ بھی نہ کرے، آپ کے بیٹے کے گلے میں پھولوں کا ہار ہی ڈال دے، دوسرے دن آپ شاید محلے والوں سے بات بھی نہیں کریں گے، آپ کی تو پاور بن گئی ہے نا، بھی فلاں بندہ ان کی شادی میں آیا ہے، اس کے بیٹے کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈال گیا۔ لیکن آپ اس بندے کی عزت کا تصور تو کریں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، حافظ کی تو جو عزت ہوگی ہوگی، جس باپ نے اس بچے کو اللہ کے قرآن کے لیے وقف کیا، اس باپ کی یہ عزت ہوگی۔ بھری دنیا کے اندر اللہ رب العالمین اس حافظ کے والد کو بلائے گا اور آپ نے فرمایا اپنے ہاتھوں سے اس کے سر پر تاج پہنائے گا، جس کی چمک کا یہ عالم ہوگا، اس کے آگے سورج بھی پھیکا پڑ جائے گا، سورج کی روشنی بھی مان پڑ جائے گی۔ آپ کبھی بچوں کو یہ راستہ دکھا کے تو دیکھیں نا، یہ راستہ بتا کے دیکھیں، قرآن کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں۔ آج مہنگائی کا وہ طوفان ہے، ہم پستے چلے جا رہے ہیں۔ کبھی ہم نے تجزیہ کیا کہ آخر یہ آفت، یہ عذاب ہم پر کیوں آ پڑا ہے؟ ڈالر آپ کے قابو نہیں آ رہا، جو 200 سے نیچے لانے کے لیے آئے تھے وہ اب 300 تک پہنچانے والے ہیں۔ ڈالر آپ کے قابو میں نہیں آ رہا، مہنگائی کا ایک طوفان ہے جو تھمتے نہیں تھمتا اور کسی کے بس میں نہیں۔ پیٹرول پمپ والوں نے آج پیٹرول دینا بند کیا ہوا ہے، یا کوئی دے بھی رہا ہے ایک آدھ، تو وہ آپ بولیں ٹینکی فل کرنے، وہ نہیں جی 200 کا ڈلوا لو، 300 کا ڈل، کیوں کہ کل پرسوں تک 82-83 روپے ہونے جا رہا ہے، اوپر مہنگا ہونے جا رہا ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ، آپ یہ جب تجزیہ کریں گے، آپ یہ سوچیں گے کہ پہلے والے کھا گئے، اب والے بولیں گے ہم سے پہلے والے کھا گئے، پہلے والے بولتے تھے ہم سے پہلے والے کھا گئے، اور اسی طرح یہ سلسلہ آگے تک چلتا رہے گا، پہلے والے کھا گئے۔ قرآن کہتا ہے کسی نے نہیں کھایا،
قرآن کہتا ہے کسی نے نہیں کھایا. اصل تشخیص کی طرف کوئی آ ہی نہیں رہا. فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا. اللہ کا قرآن کہتا ہے جس بندے نے ہمارے قرآن سے منہ موڑا فإن له معیشتا ضنکا، اس کو دنیا میں سب سے پہلی سزا یہ دیتے ہیں ہم ان کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. 1000 گز کے بنگلے میں رہنے والا 100 گز 80 گز 60 گز کے مکان میں رہنے پر مجبور ہو جاتا ہے. ایکڑوں میں پھیلی ہوئی فیکٹریاں، وہ لوگ فٹ پاتھوں پہ آ جاتے ہیں. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا. یہ تو دنیا میں سزا دیتے ہیں، آخرت میں سزا کیا ہے؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. قیامت کے دن ہم اس کو اٹھائیں گے تو نابینا کر کے اٹھائیں گے، اندھا کر کے اٹھائیں گے. وہ کہے گا لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، تو نے مجھے نابینا کیوں اٹھایا. قد كنت بصیرا، میری تو آنکھیں تھیں، میں تو دیکھنے والا تھا. اتنی موٹی سیاہ آنکھیں، لوگ میری آنکھوں کی تعریف کیا کرتے تھے. کوئی غزالی آنکھوں والا بولتا، کوئی نیل گائے کی آنکھوں والا بولتا. میں تو بڑا بینا تھا، لوگ میری آنکھوں پہ غزلیں لکھا کرتے تھے. آج تو نے مجھے بے نور کر کے اٹھایا. اللہ جواب دیتا ہے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی. تیرے پاس ہمارا قرآن آیا تھا، ہماری آیات آئی تھیں، تو نے ان کی کوئی پرواہ نہ کی، تو نے انہیں بھلا دیا. ہمارے قرآن کو پس پش ڈالا، تو نے قرآن سے منہ موڑا، ہماری رحمت نے تمہیں چھوڑا. اندھے ہو کر اٹھائے گا. یہ قرآن معمولی کتاب نہیں ہے. ہم نے اس سے استفادہ نہیں کیا، قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے، اس کے مقاصد کو نہیں سمجھا. سطحی مقاصد ہیں جو ہم لیے بیٹھے. یقین مانیے کتنے مولوی ہیں، میں کیا آپ کو دکھ کی بات سناؤں. ہم اہل حدیث ہیں، توحید والے ہیں، لیکن سچی بات ہے توحید ہمارے پاس بھی نہیں ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ابھی آپ کا پتہ لگے گا کہ کتنی توحید ہے اور کتنے پانی میں ہیں آپ. کتنے لوگ ہیں اہل حدیثوں کے جو یہ بولتے ہیں. یہ دروازہ ذرا کھلوا دیں. وہ یہ بولتے ہیں کہ میرے 6-7 جوان بیٹے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لیکن ان کی نوکریاں نہیں لگتی. دوسرا بولتا ہے یار میری جوان بیٹیاں ہیں، پڑھی لکھی ہیں، سلیقہ مند ہیں، دیندار ہیں، باشرع ہیں، پردے دار ہیں، لیکن رشتے نہیں آتے. میں خود بے روزگار ہوں، دکان بھی ہے، کھول کے بھی بیٹھتا ہوں، گاہک نہیں آتے. پھر کہتے ہیں کہ میں نے ایک مولوی صاحب سے حساب کرایا، انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہاری بیٹیوں پر بندش، تمہارے لڑکوں پر بندش، تمہاری دکان پر بندش. کسی نے کچھ ایسا کرا دیا ہے کہ گاہک نہیں آتے، رشتے نہیں آتے، نوکریاں نہیں لگتی. یہ جملہ آپ نے سنا ہے کبھی؟ اپنے دائیں بائیں اڑوس پڑوس میں سنتے ہیں نا. اب اس بندش کا کیا مطلب ہے؟ آسان مطلب ہے کہ اللہ تو آپ کی دکان پہ گاہک بھیجنا چاہتا ہے، جس نے بندش کرائی ہے وہ رکاوٹ بن گیا ہے، وہ نہیں آنے دیتا.
اللہ آپ کے بیٹوں کی نوکریاں لگوانا چاہتا ہے. جس نے بندش جس مولوی نے کرا دی ہے یا کر دی ہے وہ نہیں لگنے دیتا. اللہ تو آپ کی بیٹیوں کے رشتے کرانا چاہتا ہے، لیکن جس نے بندش کرائی ہے وہ رشتے اس گھر میں آنے نہیں دیتا. مجھے بتائیے، طاقتور بندش کرانے والا ہوا یا اللہ ہوا؟ کون طاقتور ہوا؟ آپ میری بات کو سمجھ ہی نہیں رہے، سمجھے ہی نہیں. آپ رٹی رٹائی باتوں کا جواب دے رہے ہیں. آپ دیکھیے، میں آپ کو آپ کی زبان میں سمجھاؤں. مسجد کی فرض کی آپ توسیع کر رہے ہیں، اس کو شہید کر دیا، نئے سرے سے بنا رہے ہیں. کوئی بلابر سے ادھر ادھر سے پلاٹ آپ کو اور بھی مل گئے، آپ وہ بھی اس میں شامل کر رہے ہیں، توسیع کر رہے ہیں مسجد. یہاں کے بریلیوں نے کورٹ میں جا کے اسٹے لے لی کہ جی وہاں بھی ہمارے ہاں مسجد بنا رہے، فتنے کا بڑا ڈر ہے، اس کو روکو. عدالت نے ان کی درخواست پر آپ کی تعمیر کو رکوا دیا. اب یہ بتائیے، بریلوی جیتے یا وہابی جیتے؟ ہاں دیکھیں نا، یہی بات میں پوچھنا چاہتا تھا. جنہوں نے رکوایا وہ جیتے نا، سیدھی سادی بات. جب آپ یہ سمجھتے ہیں مولوی نے رشتے رکوا دیے تو طاقتور تو وہ ہوا، تو کہاں گیا آپ کا وہ عقیدہ کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ وہ عقیدہ کہاں گیا آپ کا؟ اللہ آپ کے بیٹوں کی نوکریاں لگوائے اور مولوی رکوا دے، وہ اللہ ہی کیا جو مولوی کے آگے بھی ٹکر نہ لے سکے؟ وہ کیسا اللہ ہے؟ وہ تو پھر وہی قبر پرستوں کا ہی رب ہوا کوئی، کہ جس کو چاہے کوئی بھی کتا بھی ان پہ پتھروں کے جو بت بنے ہوئے ہوتے ہیں، کتا بھی ٹانگ اٹھا کے ان پہ پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، جو کتے کو بھی نہیں روک سکتے. ہمارا رب تو زندہ ہے، غیرت والا ہے، عزت والا ہے، طاقت والا ہے، قدرت والا ہے، اور ایسی پاور والا ہے. قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت. نبی کیا، ولی کیا، صحابی کیا، کتب کیا، غوث کیا، ابدال کیا، اس کے آگے سب تھر 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 کانپتے. کسی کی مجال ہے؟ اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اے اللہ، دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں جسے تو دینے پہ آئے تو وہ اسے روک نہیں سکتی، جسے تو نہ دینے پہ آئے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے دے نہیں سکتی. یہ آپ کے پیغمبر کا عقیدہ ہے. تو آپ کی نجات بھی تبھی ہوگی جب آپ اپنا عقیدہ بھی پیغمبر علیہ السلام کے عقیدے جیسا بنائیں گے. صرف نام نہ لیں، عقیدہ بھی بنائیں وہی، اسی طرح یقین، اسی طرح ایمان، اسی طرح توکل، اسی طرح بھروسہ اللہ کی ذات پر. اور جب تک ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، کفار ہم سے نہیں ڈریں گے، کفار ہم سے نہیں ڈریں گے. جب آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، کافر دور بھی ہوگا تھر تھر کانپے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے خاص امتیاز دیا ہے. فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، دشمن مجھ سے 1 مہینے کے فاصلے پر دور ہوتا ہے اور اللہ اس کے دل میں میرا رعب ڈال دیتا ہے. اس لیے کہ آپ کے دل میں اللہ کا ڈر تھا. آپ نے خود فرمایا میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم سب سے زیادہ اللہ کے قریبی ہو. میرے بھائیوں، اپنے اعمال کی اصلاح اسی طرح ہوگی. اللہ تعالیٰ
ہمیں صرف یہ نماز روزہ فرض کر کے نہیں چھوڑ دیتا، اس کا طریقہ بھی ہم کو سکھلاتا ہے اپنے پیغمبروں کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے۔ آپ دیکھیں نماز اپنے وقت پہ فرض ہے، اس سے پہلے آپ نہیں پڑھ سکتے۔ عصر میں پڑھیں گے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ نماز اپنے اپنے وقت پہ فرض ہے، لیکن ہمیں حدیث سے ملتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں تھے، ظہر کا وقت ہے، عصر کا وقت ابھی بہت دور ہے، آپ نے 2 رکعتیں ظہر کی پڑھی، پھر کوئی سنت نہیں پڑھی، فوراً ہی آپ نے عصر کی جماعت کھڑی کرا دی۔ وقت ظہر کا ہے، عصر کا وقت نہیں آیا، ظہر کے وقت میں عصر کو پڑھ دیا، اور آپ نے کہیں سفر بھی نہیں کرنا، کہیں جانا بھی نہیں ہے، وہیں رہنا ہے، اور مغرب تک آپ وہیں رہے، دعائیں کرتے رہے لیکن مغرب تک وہیں رہے۔ جب مغرب کا سورج چھپ گیا، مغرب کا وقت آ گیا، نماز نہیں پڑھی، صحابہ سے کہا اپنا سامان سواریوں پہ لادو، باندھو اور چلو۔ سیدنا بلال کہنے لگے الصلاۃ یا رسول اللہ، الصلاۃ، نماز نماز۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ امامک، چلو چلو نماز تمہارے آگے ہے، یعنی آگے چل کے پڑھیں گے، چلو۔ آگے جب گئے مزدلفہ میں، آپ نے فرمایا سواریاں روک دو، مغرب کا وقت پورا نکل چکا ہے، اندھیرا ہو گیا، عشاء کا وقت آ چکا ہے، اور آپ نے جان بوجھ کر مغرب کو عشاء کے وقت میں جا کے پڑھا، عصر کو جان بوجھ کر وہاں ہوتے ہوئے، سفر کے نہ ہوتے ہوئے ظہر کے وقت میں پڑھا۔ حنفی آج بھی ضد کرتے ہیں اور ظہر اور عصر کو جمع نہیں کرتے۔ رسول اللہ نے کیا ہے تو بھلے کرتے رہیں، ہم تو حنفی ہیں، کلمہ بے شک ان کا پڑا ہے، فتویٰ امام صاحب کا مانیں گے، انہوں نے جمع نہیں کی تو نہیں کی۔ رسول اللہ نے عصر کو ظہر کے وقت میں ایک ہی دن میں، اور مغرب کو جان بوجھ کر لیٹ کر کے عشاء کے وقت میں، گویا پہلی نماز کو عصر کو مقدم کر کے پڑھا، دوسری نماز مغرب کو مؤخر کر کے پڑھا۔ 8 ذی الحج کو، اس سے پہلے، یہ تو 9 ذی الحج کی بات ہے، اس سے پہلے 8 ذی الحج کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بیت اللہ کے اندر حاجی جو یہاں سے لاکھوں روپے لگا کر بیت اللہ میں جاتے ہیں، وہاں موجود ہوتے ہیں، اور یہ تمام مکاتب فکر کے ہاں یہ بات مسلم ہے کہ بیت اللہ میں پڑھی جانے والی ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ثواب رکھتی ہے، سب مانتے ہیں۔ اللہ 8 ذی الحج کو حاجی سے کہتا ہے احرام باندھ، بیت اللہ چھوڑ دے، بیت اللہ چھوڑ دے، مینا میں چلا جا۔ اب وہ بندہ بیت اللہ چھوڑتا ہے، مینا چلا جاتا ہے۔ مینا ایک پہاڑی علاقہ ہے، خیمے لگے ہوئے ہیں، آپ نے وہاں کوئی خاص کام نہیں کرنا، نہ وہاں طواف ہے، نہ وہاں سعی ہے، کچھ نہیں، بس خیموں میں رہنا ہے، اور وہاں جا کر ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اور اگلے دن 9 ذی الحج کی فجر، یہ 5 نمازیں آپ نے وہاں پڑھنی اپنے وقت پر ہیں، اور قصر کرنی، جمع نہیں کرنی، قصر کرنی ہے، جمع نہیں کرنی۔ جب 9 ذی الحجہ آئی، اب حاجی پوچھے اللہ سے کہ بیت اللہ میں تو 1,00,000 کا ثواب تھا، مینا میں کتنے لاکھ کا ثواب؟ حدیث میں کوئی ثواب ذکر نہیں ہے کہ مینا میں کتنے لاکھ کا ثواب ہے یا کتنی نمازوں کا ثواب ہے، حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن اللہ کہتا ہے حج کا ثواب چاہتا ہے تو بیت اللہ چھوڑ، مینا میں پہنچا دیا۔
ساری نمازیں اپنے اپنے وقت پہ پڑھو لیکن قصر کرو، دگانا دگانا پڑھو جو 4 رکعت والی نماز ہے۔ اب عرفات میں جمع بھی کیا، قصر بھی کیا، دونوں کو، مقدم بھی مؤخر بھی۔ مزدلفہ میں جا کے آپ نے پہلے مغرب پڑھی اور اس کے بعد کوئی سنتیں نہیں پڑھی، پھر آپ نے فوراً عشاء کی جماعت کھڑی کرا دی، آپ نے عشاء پڑھی۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نماز اپنے اپنے وقت پہ فرض ہے، اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ بیت اللہ میں 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، اللہ 8 ذی الحج کو حاجی کو بیت اللہ سے کیوں نکال دیتا ہے؟ اگر وہ بیت اللہ میں بیٹھا رہتا، وہی نمازیں پڑھتا رہتا، یقیناً وہ جو ظہر عصر مغرب عشاء اس نے مینا میں پڑھی ہیں، وہ یہاں ثواب، اگر 5 نمازیں وہاں پڑھی ہیں تو یہاں ہر نماز کا 1,00,000 کے برابر ثواب ہے، تو وہ کتنا اجر کماتا، لیکن اللہ نے نکال دیا۔ آپ اس پورے حج کے فلسفے سے کیا سمجھے؟ اللہ تعالیٰ اسلام کا ایک مختصر سا فلسفہ، اہل حدیثو، اللہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہے کہ اسلام نہ تو بیت اللہ کے سائے میں رکھا ہے، نہ مینا میں رکھا ہے، نہ عرفات میں رکھا ہے، نہ مزدلفہ میں رکھا ہے، نہ نمازوں کے اوقات میں رکھا ہے، سارے کا سارا اسلام جو کچھ رکھا ہے نبی کریم کی پیروی میں رکھا ہے، بس۔ اور یہی ہماری دعوت، ہماری دعوت ہی یہی ہے کہ آپ کسی کو مانیں یا نہ مانیں، لیکن جس کا کلمہ پڑا ہے، جس کا کلمہ پڑا ہے اس کی بات تو مانو، اس کا مسئلہ تو مانو۔ صرف یہ تو سب کو یاد ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، لیکن سنت رسول پہ کوئی نہیں آئے گا۔ حرمت رسول پہ جان قربان ہے، سنت رسول یہ نہیں بھاتی، یہ پسند نہیں ہے۔ میرے بھائی، تھوڑا سا اپنی اصلاح بھی کریں اور اپنی اصلاح کے ساتھ عقیدے کی اصلاح کریں، اپنے عمل کی اصلاح کریں، اور عمل کی اصلاح اسی میں ہے کہ ہمارے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے موافق آتے چلے جائیں۔ اگر آپ کے مطابق آتے چلے جائیں گے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کریم کی 23 سالہ دور نبوت کی زندگی تمہارے لیے بہترین مثال، بہترین سیمپل ہے کہ اس کو دیکھو اور اپنی زندگی کو اس قالب میں ڈھالنے کی کوشش کرو جو اللہ رب العالمین تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارے حج، تمہاری زکاتیں قیامت والے دن اللہ قبول کرے گا، تو اسی پیمانے اور اسی معیار پر قبول کرے گا۔ اور میری آپ سے درخواست ہے، جب آپ سے یہ کہا جاتا ہے فلاں مسجد میں فلاں جگہ عشاء کے بعد درس ہے، تو پھر آپ عشاء اپنے علاقے کی مسجد میں نہ پڑھیں، آپ عشاء اس علاقے کی مسجد میں پڑھیں۔ درس عشاء کے بعد ہے، پھر فون کر دیا کہ جی ہم آ رہے ہیں، ابھی نعتیں چلوا دو، ہم پہنچنے والے ہیں، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے، تو جو پہلے آئے بیٹھے ہیں عشاء میں ان کا کیا قصور ہے؟ ہم ان کو ان کے لیے روکیں جو ابھی نہیں آئے ہیں۔ یہی حال خطیب کا خطبے کے اندر ہوتا ہے، گھڑی دیکھتا رہتا ہے، ابھی مسجد بھی کچھ خالی ہے، یار کچھ لوگ آ رہے ہوں گے بیچارے، ان کا جمعہ رہ جائے گا، چلو ان کے لیے 5 منٹ لگا دیتا ہوں، جو کچھ ابھی آئے ہیں چلو 5 منٹ ان کے لیے لگا، پھر جو 12 بجے سے آئے بیٹھے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ ان کو کیوں سزا دیتے ہو؟ چھٹی اسے نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ اس فارمولے کو بدلو، تبدیل کرو۔ اور دوسری میری درخواست ہے، مسجد کا اسپیکر بھی ٹھیک کرو۔ سچی بات ہے، مجھے بالکل مزہ نہیں آیا، باہر تو آواز آ رہی ہے لیکن اندر کچھ بھی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں، حالانکہ وہ مجھے سامنے بھی اسپیکر لگ رہا ہے، میں نے یہ بھی لگایا، حالانکہ منہ کے اندر بھی میں نے دیا ہوا ہے، اس سے زیادہ میں اندر دے نہیں سکتا، پھر بھی کیا کروں، میں اس سے زیادہ زور لگا بھی نہیں سکتا ہوں، بوڑھا بھی تو ہو گیا ہوں نا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کا آنا، آپ کا بیٹھنا، سننا قبول و مقبول فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہے؟